بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے وہی والی کتاب دیا کرو نا, ہر دفعہ تبدیل کیوں کر دیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کون سی حدیث نمبر؟ حدیث نمبر 60. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جب انسان زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل جاتا ہے, اس کے سر پر سائبان کی طرح ہوتا ہے. جب وہ اس عمل سے لوٹتا ہے تو رجع الیہ الایمان, ایمان واپس لوٹ آتا ہے. لوٹنے کا مطلب جب توبہ کرتا ہے. الفصل الثالث. چلیے حدیث نمبر 61. نہیں, ایک بندہ کیوں, باقیوں کا حق نہیں ہے کیا بھائی؟ کم از کم حدیث کی عبارت تو پڑھے نا. چلیں, ساتھ ساتھ ترجمہ کرتے رہتا ہوں. حضرت معاذ فرماتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتوں کی مجھے وصیت کی. اللہ کے ساتھ شریک مت کرو, اگرچہ قتل کر دیے جاؤ, جلا دیے جاؤ. اپنے والدین کی نافرمانی مت کرو, اگرچہ وہ تمہیں گھر والوں سے مال کو چھوڑنے کا اور اہل و عیال کو چھوڑنے کا حکم دے. اس میں یہ استحبابی حکم ہے, گھر والوں کو چھوڑنے کا اور مال کو چھوڑنے کا, اس لیے کہ مال کو چھوڑنے کا حکم بھی استحبابی ہے نا. والدین کہیں سارا مال ہمیں دے دو تو فرض تھوڑی ہے, کیونکہ اصولی طور پر تو جو جس کا مال ہے وہ اس کا ہے جب تک والدین کو ضرورت نہ ہو. لیکن استحبابی حکم ہے کہ والدین جب کوئی بات کہیں تو پھر اس میں فرض واجب نہ دیکھو, اطاعت کرو. سمجھ رہے ہو؟ البتہ ایسا مال دے دینا والدین کو کہ کل بعد میں آپ کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے, بھیک مانگنا پڑے, تو پھر یہ جائز نہیں ہے. یعنی استحباب پہ عمل اس وقت کیا جائے گا جب گناہ کا خطرہ نہ ہو نا. کسی ایسے حکم پر عمل کے مستحب ہے لیکن اس کے نتیجے میں گناہ کا خطرہ ہے تو وہ پھر جائز نہیں ہے. اس طرح گھر والوں کو جو چھوڑنے کا حکم دیا گیا تو اس میں بھی یہ ہے کہ ایک تو یہ خود کسی فتنے میں پڑنے کا اندیشہ نہ ہو. بعض دفعہ بیوی کو والدین کے کہنے پہ طلاق دی تو اس بات کا خطرہ ہے کہ دوبارہ رشتہ نہیں ملے گا یا اس جیسا نہیں ملے گا, زنا میں پڑ جائے گا, پھر جائز نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ بعض دفعہ بیوی پر حالات بہت سخت آ جاتے ہیں. اگر ماں باپ نے کہا دے دو اور اس کو آپ نے دے دی طلاق, اس کے نتیجے میں اس کا بہت زیادہ نقصان. ہمارے معاشرے میں تو طلاق کے بعد آپ کو پتہ ہے معاملہ بڑا خراب ہے نا. تو اس لیے وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا جو واقعہ ہے نا, ایک شخص آیا ان سے عرض کیا کہ میرا باپ کہتا ہے اپنی بیوی کو طلاق دے دو, تو آپ نے فرمایا مت دو. تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر نے جب عبداللہ بن عمر کو حکم دیا تھا کہ بیوی کو چھوڑ دو, تو حضرت عمر ابن عمر کو تو نبی نے فرمایا تھا باپ کی اطاعت کرو, باپ کی اطاعت کرو. تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا حل ابو کا مثل عمر, کیا تمہارے ابا بھی عمر بن خطاب جیسے؟ مطلب ہے کہ حضرت عمر نے جو حکم دیا تھا کہ بیوی کو چھوڑ دو, وہ تو حضرت عمر تھے نا, کوئی معقول ریزن ہوگی. تو ہر آدمی حضرت عمر کی طرح معقول ریزن نہیں رکھتا. ابا کو ویسے بھی بعض دفعہ بہو سے بلا وجہ کی بھی تکلیف ہو سکتی ہے. تو بہرحال یہ حکم اپنے ظاہر پر نہیں ہے, بیان کرنے کا مقصد یہ ہے. تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا نا کہ لوگوں کو بتا دو کہ جو بھی توحید پر مرے گا جنت میں جائے گا, تو پھر خود ہی منع کر دیا کیونکہ لوگ ظاہر سے غلط استدلال کریں گے. تو اس سے ہمیں ایک اصول پتہ چلا کہ بعض دفعہ حدیث کے ظاہر سے انسان غلط استدلال بھی کر سکتا ہے. تو پھر ہر حدیث عوام کے سامنے بیان کرنے کی نہیں ہوتی, بیان کی جائے گی تو پوری ڈیٹیل کے ساتھ بیان کی جائے گی. تو بس ایسا ہی نہیں الفاظ سنا دیے جائیں گے کہ ماں باپ کے کہنے پہ مال بھی چھوڑ سکتے ہو, بیوی بھی چھوڑ سکتے ہو. تو اس میں پوری ڈیٹیل بتائی جائے گی. چلو آگے. ہرگز کبھی بھی جان بوجھ کر فرض نماز مت چھوڑو. اللہ کا ذمہ اس سے بری ہو گیا. ذمہ بری کا مطلب اب اللہ اس سے بری ہے, اب وہ اللہ کا کوئی جنت کی گارنٹی نہیں ہے اس کے لیے. ہرگز ہرگز شراب مت پیو, ہر برائی کی جڑ ہے. ہر گناہ سے بچو. حل سخط اللہ, اس لیے کہ گناہ کے ذریعے اللہ کی ناراضی اتر آتی. ہاں, وَإِيَّاكَ, کہاں چلا گئے؟ وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسِ, اگرچہ لوگ ہلاک ہو جائیں مگر جنگ سے مت بھاگو. فرار من الزحف بھی حرام ہے, لیکن یاد رکھو اس فرار من الزحف سے وہ فرار مراد ہے جس کی بیس بزدلی ہو. اگر مصلحت ہے تو پھر وہ تو قرآن نے خود اجازت دی ہے, الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ, کیونکہ بہادری میں ایسا کام جس میں صرف اپنی موت یقینی ہو تو یہ اس لیے درست نہیں ہے کہ اس میں مسلمان کمزور ہو جائیں گے. مثال کے طور پر آپ میدان جنگ میں اکیلے رہ گئے, آپ میدان جنگ میں
اکیلے رہ گئے تو اب آپ کے لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, آپ دشمن کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. تو ایسی صورت میں فرار اختیار کرنا یہ جائز ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں وہاں کچھ بھی نہیں کر سکتا. اب آپ کے شہادت میں نقصان یہ ہے کہ مسلمانوں کی قوت کمزور ہو جائے گی. تو فرار من الزحف یعنی میدان جنگ سے بھاگنے میں وہ بھاگنا ہے جس کی بیس بزدلی برائے بزدلی ہو اور کوئی مقصد نہ ہو. وَإِنْ هَلَكَ النَّاسِ یہ مبالغہ پر مبنی ہے کہ لوگ اگرچہ ہلاک ہو رہے ہوں لیکن آپ کو اگر ذرا بھی امید ہے کہ میرے یہاں رکنے سے کچھ فائدہ ہو سکتا ہے, پھر لوگوں کی ہلاکت کی پرواہ مت کرو. لیکن اگر لوگوں اتنے ہلاک ہو چکے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ بھی اب میرے یہاں ٹھہرنے سے فائدہ نہیں ہے, تو اپنی قوت کو پھر متحیزاً الی فئۃ میں داخل ہوگا یہ, اور متحرفاً لقتال میں داخل ہوگا کہ واپس پلٹ کے دوبارہ حملہ کریں گے, اب یہاں فائدہ نہیں ہے. چلو بھائی, یہ تو ہوتا ہے جنگوں میں. خود جو ہے وہ جتنی بھی دنیا میں جنگیں ہوتی ہیں نا, ان میں فرار مصلحتاً فرار یہ جنگ کا حصہ ہوتا ہے کہ اپنی قوت کو بچانا. چلو بھائی, جب لوگوں کو موت پہنچے اور تم اس میں ہو تو ثابت قدم رہو. کیا مطلب؟ کوئی وبا آ جائے اور لوگ دھڑا دھڑ مرنے لگیں تو پھر وہاں سے بھاگو مت. جیسے کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے, لیکن اب کرونا تو ہر جگہ ہی پھیل چکا ہے. اب بھاگنا, اب چاند پہ کوئی بھاگے گا تو بھاگے گا, ورنہ بھاگنے کا چانس ختم ہو. یہ چائنا والے اس حدیث پر عمل کرتے تو آج پوری دنیا اس کرونا کی مصیبت سے بچی ہوتی. انہوں نے بھاگ بھاگ کے نا, چائنا والوں نے پوری دنیا میں پھیلا دی ہے. کیا کس کی؟ چائنیز کی. ہاں بس جو بھی ہوا ہے. اب وائرس کی ایکسپورٹ امپورٹ ہوا ہے نہیں ہوا, یہ یوٹیوب کی تحقیقیں ہیں. یہ باخبر ذرائع بھی تو ہمارے جیسے ہی ہوتے ہیں نا, باخبر باختر خبر, وہ کیا ہے. چلیں, وَأَنفِقْ عَلَىٰ عَيَالِكَ مِن طَوْلِكَ, طول گنجائش اور طاقت کو کہتے ہیں. جتنی اللہ نے گنجائش دی ہے اس کے حساب سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو. عیال وہ جو آپ کے محتاج ہوتے ہیں, بیوی اور بچے. اور اگر ماں باپ کمانے کے قابل نہیں ہے, یعنی باپ نہیں کما رہا یا کما ہی نہیں رہا ہے یا کمانے کے قابل نہیں ہے, تو پھر وہ بھی عیال میں داخل ہو جائے گا, اس کا بھی. یعنی اپنی گنجائش کے حساب سے ان پہ خرچ کرو. ہاں, ان سے لاٹھی کو مت رکھ. عیال سے یہاں مراد بچے ہوں گے, ماں باپ پر تو ظاہر ہے لاٹھی نہیں ہوتی نا. ان کو ادب سکھا, ادباً مفعول لہو, ادب سکھانے کے لیے لا ترفع عنہم عصاک, لاٹھی کو ہٹاؤ نہیں. کیا مطلب؟ یہ نہیں کہ ہر وقت کوٹتے رہو پیٹتے رہو ان کو. کسی بھی حدیث کا مطلب ایسا لینا جائز نہیں ہے جو نبی کا خود اس پر عمل نہ ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی کسی خادم کو مارا بھی نہیں ہے. تو نہ حضرت حسن حسین کی تربیت کے لیے کبھی حدیث میں ملتا ہے کہ ان کو مارا ہو. تو اس لیے اصل تو اخلاق ہیں, لیکن روب رہے ان کے اوپر, کوڑا لٹکا رہے, ان کو بتایا جائے. میری چھوٹی بچی ہے, کل میں اس کو نماز کے لیے اٹھا رہا تھا تو اٹھ نہیں رہی تھی نا بچی, یہ چھوٹی, لیکن اتنی ہے 7 سال میں تو نماز کا حکم ہے نا, تو میں نے اس کو ویسے ہی ڈرا دیا. میں نے کہا پتہ ہے نا پھر میرا یہ مطلب ہے لا ترفع عنہم عصاک ادب. میں نے کہا پتہ ہے نا کہ میں ایک دفعہ کہتا ہوں اس کے بعد تو بس اٹھ کے بیٹھ گئی. اللہ کا شکر ہے. حالانکہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ نہیں بھی اٹھے تو ماروں گا, مارنے کا پروگرام نہیں تھا, بس یہ کہ مولا بخش لٹکا رہے. چلو بھائی, وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ, ان کو اللہ کے بارے میں ڈراؤ. رواہ احمد. حدیث نمبر 64 حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی نفاق تھا, آج یا تو کفر ہے یا ایمان ہے. کیا مطلب؟ نفاق کے جو احکام تھے نا, وہ احکام کیا تھے کہ منافقوں سے وہ برتاؤ کیا جائے گا جو مسلمانوں سے کیا جاتا ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا, اس میں کچھ مصلحتیں تھیں. آج یا تو ایمان ہے یا ہم یا تو کسی کو پکا کافر قرار دیں گے یا پکا مسلمان, کیونکہ نبی کے دور میں تو وحی کے ذریعے بھی پتہ چل سکتا تھا نا کہ یہ منافق ہے. آج تھوڑی وحی کے ذریعے پتہ چل سکتا ہے. تو یہ مطلب ہو سکتا ہے حدیث کا. دوسرا حدیث کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی کے دور میں چونکہ کفر کا بھی غلبہ تھا اور
بعض دفعہ مفاد اسلام میں بھی ہوتے تھے، تو اس دور میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا بھی وجود میں آ گیا تھا جو نہ ادھر کا نہ ادھر کا، وہ کبھی ادھر چلا جاتا، کیونکہ جنگوں میں بھی کبھی مسلمانوں کو فتح ہو رہی ہے، کبھی مشرکین کو ہو رہی ہے، تو وہ کبھی ادھر چلا جاتا کبھی ادھر۔ اب تو اسلام کا غلبہ ہے، تو اب کسی کو منافق بننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب فائدہ بہرحال کس میں ہے؟ اسلام میں ہی ہے۔ تو اب یہ دوغلی پالیسی کی لوگوں کو ضرورت اس لیے نہیں ہے، جو پہلے دور میں جو منافق لوگ کرتے تھے، اب تو پورے مسلمان بنیں گے نا سیدھا سیدھا وہ، کیونکہ ادھر تو لڑک نہیں سکتے۔ یہ منافق بننے کی ضرورت اس لیے تھی کہ جب وہاں مفاد ہوں گے تو ادھر چلے جائیں گے، جب ادھر ہوں گے تو ادھر۔ اب تو اسلام کا غلبہ ہے، تو اب تو یا تو کافر ہوگا تو واقعی کافر ہوگا، چاہے اس میں اس کو نقصان بھی ہوگا، لیکن وہ کھلے عام کافر ہوگا، بولے گا میں نہیں مانتا اسلام کو، بھلے میرا نقصان ہے۔ تو پہلا مطلب زیادہ راجع ہے کہ نفاق کے جو احکام ہیں وہ نبی کے دور میں تھے۔ آج ہم ظاہر کو دیکھیں گے، کلمہ پڑھ رہا ہے تو پکا مسلمان، کلمہ نہیں پڑھتا تو پکا کافر۔ یہ مطلب نہیں کہ منافق کا وجود ہی ممکن نہیں ہے، وہ تو ہر دور میں ممکن ہے نا، کوئی گورنمنٹ نے پابندی تو نہیں لگائی ہے کسی کے منافق بننے پر۔ اس سے مراد عقیدے کا منافق ہے، عملی نفاق تو بہرحال قیامت تک چلتا رہے گا، جو عقیدے کا منافق وہ اب نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ ہاں، حدیث نمبر 63۔ بہت زبردست حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے میری امت سے معاف کر دیا ہے۔ تجاوزہ کا معنی نظر چشم پوشی سے کام، یعنی اس کو کیا عام ترجمہ ہوگا، اللہ نے درگزر کر دیا ہے میری امت سے وہ چیزوں کو جو ان کے دلوں میں وسوسے پیدا ہوں، جس کے دل میں کفریہ خیالات آ رہے ہیں، اللہ کے بارے میں اعتراضات ہو رہے ہیں، تو اللہ نے معاف کر دیا ان چیزوں کو۔ ما لم تعمل بھی، جب تک ان وسوسوں پر عمل نہ کرے، یعنی وسوسوں کے تقاضے پر عمل نہ کرے۔ اللہ کے بارے میں الٹے الٹے خیالات آ رہے ہیں لیکن اس کے پر عمل نہیں ہو رہا، یعنی اس بیس پر اسلام کو چھوڑنے کا اعلان نہیں کر رہا، بلکہ زبان سے کیا کہتا ہے؟ اسلام کو مانتا ہوں۔ او تتکلم، یا زبان سے نہیں ان وسوسوں کا تذکرہ کر، وسوسوں کا تذکرے سے مراد یہ ہے کہ زبان سے جو دل میں وسوسے آ رہے ہیں وہ اعتراف نہیں کرتا، زبان سے اللہ کو معاذ اللہ برا بلا نہیں کہتا یا اسلام کو برا بلا نہیں کہتا، تو یہ وسوسے معاف ہے۔ یہ کیونکہ یہ ہر دور میں ہر ایک کو آتے ہیں یہ، اور یہ اس کی علامت نہیں ہوتی کہ آپ کا ایمان خراب ہو گیا، یہ بس شیطان کو چل ہوتی ہے، بیٹھے بیٹھے کچھ نہ کچھ وہ کھوپڑی میں گھماتا رہتا ہے۔ آگے حدیث سے اس کا صحیح مفہوم سمجھ میں آئے گا۔ حدیث نمبر 64۔ چلو، یہ معاف کیوں کی ہے، یہ اس کی وجہ آگے آ رہی ہے کہ اس سے انسان کافر کیوں نہیں ہو جاتا، اس کی وجہ یہ اگلی حدیث میں آ رہی ہے۔ چلیں، ہاں، رواہ مسلم۔ وجہ سمجھ میں آ گئی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کچھ لوگ آپ کے پاس آئے اور پوچھا، یا رسول اللہ، ہم اپنے دل میں کچھ ایسے وسوسے پاتے ہیں، ما یتعاظم احدنا ان یتکلم بھی، کہ ہم اس کو زبان سے کلام کرنے کو بہت بڑا جرم سمجھتے ہیں، یعنی ہمیں افسوس ہوتا ہے یہ دل میں ایسے خیالات آ کیوں رہے ہیں، اتنی عجیب عجیب بعض دفعہ چیزیں دماغ میں آتی ہیں، ہم ڈرتے ہیں زبان سے ادا کرتے ہوئے کہیں زبان سے ادا نہ ہو جائیں، تو لیکن دل میں کیوں آ رہے ہیں یہ؟ تو آپ نے فرمایا اواقد وجدتموہ، کیا واقعی تم وجدتموہ اس کو پاتے ہو، ان وسوسوں کو ایسا پاتے ہو کہ زبان سے نہیں ادا کر پاتے، زبان سے ادا کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ قال ذاک صریح الایمان، فرمایا یہ تو عین ایمان ہے، یعنی اس کی علامت تم پکے مومن ہو، اس لیے کہ اگر واقعی اسلام پہ شک ہو چکا ہوتا اور اسلام غلط لگنے لگتا تو پھر ڈرتے تھوڑی زبان سے ادا کرتے ہوئے، ڈر یہ تو رہے نا بھائی، منہ سے بولیں گے آخرت میں سزا ملے گی، تو اس کا مطلب آخرت پر بھی یقین ہے، جہنم پر بھی یقین ہے، جنت پر بھی، اللہ پر بھی، اور اس کو غلط بھی سمجھتے ہو۔ سمجھتا ہے بات کو؟ پھر پڑھتا کیوں نہیں رات کو؟ چلو آگے۔ تو اس لیے وسوسوں کا علاج یہی ہے کہ اس سے بالکل ٹینشن نہ لے آدمی، اور ان کے بارے میں زیادہ سوچے بھی نہیں، بھگانے کی بھی فکر نہ کرے۔ جو وسوسوں کو بھگانے کی فکر کرتا ہے اس کو وسوسے اور زیادہ آتے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ تو بھگانے کی بھی فکر نہ کرو، آ رہے آنے دو، نہیں آ رہا نہیں آنے دو، بس ایسے ہی چیز۔ البتہ وہ کام کرنا جس سے وسوسے پیدا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے۔
وہ کام کون سے کام ہیں؟ بعض دفعہ آپ کسی ملحد کی یا اسلام دشمنوں کی یا اس طرح کے لوگوں کی جب بہت زیادہ تقریریں سنتے ہیں نا، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اچھے بھلے دلائل آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں اسلام کے برحق ہونے کے، لیکن شیطان وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے. دلائل کی دنیا الگ ہے، کیفیات کی دنیا الگ ہے، وہ کیفیات خراب ہونے لگتی ہیں آپ کی. مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہے میرا باپ ایک نمبر آدمی ہے اور میرے یہی ابا ہیں، نادرہ میں بھی یہی لکھے ہوئے ہیں اور ہر لحاظ سے یہی ہیں، اور میری اماں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، خیانت نہیں کر سکتی، وہ سب کچھ ہے. لیکن ایک آدمی مسلسل آپ کے ابا کے اور والدہ کے کردار پر انگلی اٹھائے گا نا، اور آپ سنتے رہیں گے اس کی بات، حالانکہ دلائل کی دنیا میں اگرچہ وہ ہار چکا ہوگا، لیکن آپ کے دماغ میں یہ میں حلفیہ بولتا ہوں وسوسے آنا شروع ہو جائیں گے، شاید یہ نہ ہو. تو ٹھیک ہے ان وسوسوں کی وجہ سے ابا کی حق تلفی تو نہیں ہو رہی، لیکن ان وسوسوں کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پریکٹیکل لائف میں، عملی زندگی میں باپ کی اطاعت کا جو لطف اور مزہ تھا وہ کرکرا ہو جاتا ہے. تو اس لیے علماء منع کرتے ہیں کہ حق کے خلاف سنو بھی مت. حق کے خلاف صرف وہ سنیں جس نے ڈیبیٹ کرنی ہو، مناظرہ کرنا اور مناظرے کا اہل بھی ہو، وہ خام خواہ نہ سنیں. تبھی میں لڑکوں کو ملحدین کی اور یہ جو اسلام پر اعتراضات کرنے والوں کی تقریریں سننے سے منع کرتا ہوں. اس سے بیٹھے بیٹھے انسان کو خام خواہ میں وہ وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے. وسوسوں سے نقصان یہ ہوتا ہے عبادت کی لذت ختم ہو جاتی ہے. تو بلا وجہ نہیں سنا کرو. میں بھی نہیں سنتا، حالانکہ مجھے یہ اتنے بیوقوف لگتے ہیں نا. ایک ملحد ہے، اس کی تقریریں میں سنتا ہوں، میرا ایمان اور بڑھتا ہے. میں کہتا ہوں یار ان پاگلوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے بولنے کے لیے، بکواس کرتے ہیں بس، جب پھنستے ہیں تو انگلش مارنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن پھر بھی میں جب تک شدید ضرورت نہ ہو میں نہیں سنتا. بھائی ہم اپنے اللہ کے خلاف جھوٹ موٹ میں بھی کیوں سنیں؟ وہ تو اللہ کے بارے میں ابھی ایک حدیث کا ایک کلپ آیا ہوا تھا، اس کا کہ اس کا عنوان یہ ہے کہ حدیث کا مذاق، کچھ اس طرح کا عنوان ہے اس کا. ہمیں تو روح کہاں اٹھتی ہے یار ہم یہ کلپ سنیں جس پہ لیبل ہمارے نبی کے مذاق کا ہو، ہمارے نبی کی بات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو. تو یہ نہ سنا کرو ایسے بیٹھ کے یار دیکھیں کیا کہا ہے. کیوں دیکھیں بھائی کیا کہا ہے؟ ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مذاق میں بھی سننا پسند نہیں کرتے. یعنی مذاق کا مطلب ہمیں اگرچہ یقین ہے کہ یہ غلط بول رہا ہے، نہیں سنیں گے. ہاں کوئی لوگ اصرار کریں بھئی یہ بہت پروپیگنڈا ہو رہا ہے، لوگ بہت زیادہ اس حدیث کے خلاف جوابات نہیں آ رہے، تو اب وہ تو مجبوری ہے، اور مجبوری میں جو کام ہوتا ہے اس میں اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے. تو خام خواہ میں نہ، اللہ کا بڑا فضل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیوں میں جو کارٹون شائع ہوئے، جو کچھ ہوا، الحمدللہ آج تک میں نے مذاق میں بھی کبھی نہیں دیکھا وہ کہ دیکھیں ہوئے بھی ہیں کہ نہیں ہوئے. بھاڑ میں جائے یار، ہم کیوں دیکھیں یار؟ حالانکہ ہمیں پتہ ہے وہ نبی کے ہیں بھی نہیں، وہ تو فرضی ہے نا، لیکن ہم کیوں دیکھیں بھائی؟ ہمارے اندر تو الحمدللہ یہ جرت نہیں ہے کہ ایک نبی کی طرف نسبت کر کے کوئی کارٹون بنا دیا، ہم اس کو رد کرنے کے لیے بھی اس پہ دیکھیں. نہیں، ہم سے نہیں دیکھا جاتا بھائی، ہم سے تو نہیں دیکھا جاتا، چاہے اس پہ رد ویسے ہی بغیر دیکھے کر دیں گے. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ اس سے جو ہے نا انسان کے دل میں عظمت ختم ہوتی ہے. جب کسی کے دیکھو مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا نبی تھا نا. ہم نے اسکول میں ایک قادیانی کے سے بحث کرتے تھے تو مرزا کو اتنی گالیاں دی تھیں اس کے سامنے، مرزا یوں تھا، مرزا یوں تھا، اور ہمارے اسکول کے طلبہ بھی بحث کرتے تھے ابے مرزا کی تو کیا بولوں میں، ایسے ایسے بولتے تھے، اور وہ جواب دے رہتا تھا بیٹھ کے نا بڑے آرام سے. تو ایک دن کسی نے کہا یار سچے پیغمبر کو اگر کوئی ایک گالی بھی دینا آدمی جوش میں آ جاتا ہے، تمہارے اگر یہ واقعی سچی بچی کے پیغمبر ہے 20 گالیاں تو تم ہم سے سن چکے ہو اس کے بارے میں. تو وہ قادیانی کہتا ہے کیا کریں یار، صبر کرنا پڑتا ہے، سارا دن یہی سن رہے ہوتے ہیں. تو اب کیا مطلب، اس کے اندر وہ گالیاں سن سن کے وہ حس ہی ختم ہو گئی. یہی پیغمبر کے، تمہارے پیغمبر کے چھوٹا ہونے کی علامت ہے یار. ہمارے سامنے انشاءاللہ ہم بڑی باتیں نہیں کرتے، کوئی دے کے دکھائے گالی یار. اعتراض کرنا تو الگ ہے، غیر مسلم اعتراض تو کرے گا نا، وہ تو نہیں مانتا نا نبی کو، وہ اعتراض کرے 100 دفعہ کرے اعتراض، بھائی میں نہیں نبی کو نبی مانتا، یہ اعتراض ہے، یہ اعتراض ہے، ہم اس کا جواب دیں گے. گالی انشاءاللہ نہیں دے سکتا. تو وہ گالی لیس ہو چکے ہیں. تو ہم بھی کیوں گالی سننا پسند نہیں کر سکتے کہ بھائی اس سے ہمارے دل میں عظمت کم ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے گستاخوں کے معاملے میں آپ کے سخت احکام تھے. ابو سفیان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ اس لیے عام معافی کا اعلان کر دیا، وہ اسلام دشمن تو تھے مگر نبی کو اس طرح حجو نہیں کرتے تھے. لیکن جن شاعروں نے حجو کی ہے، اگرچہ انہوں نے جنگوں میں کوئی بڑا کردار نہیں ادا کیا، ان کی وجہ سے صحابہ شہید نہیں ہوئے، لیکن حجو
کرنے والوں کے بارے میں نبی نے حکم دیا ان کو نہیں چھوڑو، کیونکہ تعظیم کا ختم کرنا، عظمت کا ختم کرنا یہ زیادہ بڑا نقصان ہے آپ کے بندے شہید کرنے سے. اس کی تلافی ہو سکتی ہے، نسل پیدا ہو رہی ہے الحمدللہ، بچے مسلمانوں کے پیدا ہو رہے ہیں، ایک شہید ہوگا 2 پیدا ہو جائیں گے، اور ہمارے یہاں تو شہید ہونے سے پہلے 15-20 پیدا کر کے جا چکا ہوتا ہے آدمی الحمدللہ. لیکن جو تعظیم اور عظمت جب ختم ہوتی ہے اس کے سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ ہیں. سمجھتے ہو؟ چلو آگے. متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کس نے یہ پیدا کیا، یہ کس نے پیدا کیا؟ انسان کہتا ہے بھائی اللہ نے، یہاں تک کہ وہ کہتا ہے من خلق ربک، اچھا تیرے رب کو کس نے پیدا کیا؟ یہ وسوسہ انسان کے دل میں ڈالتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب انسان یہاں تک پہنچے فلیستعیذ باللہ، تو اللہ کی پناہ مانگے شیطان کے شر سے. ولینتہی، اور رک جائے یہاں پہ آ کے، اس سوال کے جواب کی تلاش کی کوشش نہ کرے، وسوسوں میں مبتلا ہوگا. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کی ذات ما فوق العقول ہے، عقل سے بالا تر ہے. تو اس کے بارے میں انسان یہ کہہ دے بھائی ہمیں نہیں، اللہ ظاہر ہے پیدا تو کسی نے نہیں کیا اللہ کو. حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یہ سوال ادھورا چھوڑ دے کہ ہمیں کیا پتہ کس نے پیدا کیا. مطلب یہ ہے کہ وہ تو خود سے ہے، خود سے کیسے؟ یہ ہماری عقل سے بالا تر ہے. اور عقل بھی یہی کہتی ہے، عقل بھی کیا کہتی ہے؟ یہی کہتی ہے. یعنی کوئی ملحد اعتراض کر سکتا ہے تم تو مسلمانوں کو بے عقلی کی باتیں سکھا رہے ہو نا کہ عقل استعمال نہ کرو. بھائی ایسے موقع پہ عقل یہی کہتی ہے کہ عقل استعمال مت کرو، اس لیے کہ عقل کا دائرہ کار محدود ہے، تو وہ لامحدود ذات کے بارے کی گہرائیوں میں نہیں جا سکتی. خود عقل کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ وہاں کیا اختیار کرو. اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ ملحد لوگ یہی کہتے ہیں کہ تمہارے تو نبی نے جو اصل سوال جہاں سے شروع ہو رہا تھا وہاں سے تو اسکپ کر دیا نا گویا تم لوگوں نے. خدا پر ملحدین جو سب سے بڑا اعتراض کرتے ہیں، وہ ہم جب کہتے ہیں کہ یہ کائنات کیا خود سے بنی ہے، ہم جب اعتراض کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ارے جو خدا کو نہیں مانتے، ہم جب اشکال کرتے ہیں کہ اچھا یہ کائنات خود سے بنی ہے، تو یہ تو آدمی کی کھوپڑی گھومتی ہے کہ یار یہ خود سے کیسے بن سکتی ہے، کوئی تو نقطۂ آغاز ہوگا نا. تو جب عدم تھا تو اس سے وجود میں کون لے کر آیا؟ تو وہ کہتے ہیں اچھا یہ اعتراض اگر کائنات پہ ہوتا ہے تو یہ تو خدا پہ بھی ہوتا ہے کہ وہ خود سے بنا ہے. تو اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ بھئی خدا کی ذات عقل سے اس کے بارے میں غور نہیں کریں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ پھر یہ بات بھی عقل سے بالا تر ہے کہ کائنات خود سے بنی ہے کہ خود بنی ہے، اس میں بھی ہم غور نہیں کریں گے. آئی بات سمجھ میں؟ بھئی یہ بھی ہمیں نہیں پتا. تو جب تم بھی تو وہاں آ کے کہتے ہو ہمیں نہیں پتا، تو ہم بھی یہاں کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا. آئی اس بات سمجھ میں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تو یہ گھننا پنا ہے. اس کائنات کے بارے میں یہ کہنا کہ ہمیں نہیں پتا یہ جھوٹ ہے. خدا کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ عقل سے بالا تر ہے، کائنات عقل سے بالا تر نہیں ہے. کائنات میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں جو بنی ہوئی چیز ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل نہیں ہو سکتی جب تک کوئی مغیر نہ ہو، تبدیل کر مبدل نہ ہو. پنکھا رکا ہوا ہے نا، پیدا نہیں ہوا، رکا ہوا ہے، پیدا ہوا ہوا ہے، حالت ہے سکون. اس سے حرکت میں آنے کے لیے محرک چاہیے. تو ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینجنگ کے لیے یہاں چینجر چاہیے، پیدا ہونے کے لیے خالق نہیں چاہیے کیا؟ ارے بھائی ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہونا زیادہ مشکل عمل ہے یا پیدا ہونا؟ وجود میں آنا زیادہ مشکل ہے. گاڑی بن کے روڈ پہ آنا مشکل کام ہے، چلنا اتنا مشکل نہیں ہے. تو چلانے کے لیے کوئی چلانے والا چاہیے، تو بننے کے لیے بنانے والا نہیں چاہیے. تو اس کائنات کے بارے میں ہماری عقل کہتی ہے خود سے نہیں بن سکتی، اور بنانے والا ہے وہ اس کائنات کا جزو نہیں ہے، وہ مادہ نہیں ہے، وہ عقل سے بالا تر ہے. اس کے بارے میں یہ فرض کرنا ممکن ہے کہ ہمیشہ سے ہے، وہ کسی نے نہیں بنایا اس کو، کیونکہ ہم اس کی گہرائیوں میں جاتے ہی نہیں ہیں. تو خود عقل کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ اللہ کے بارے میں عقل استعمال نہ کی جائے. عقل آپ کو بتائے گی میرا دائرہ کار محدود ہے ان چیزوں کے بارے میں، کیونکہ عقل بھی مادی چیز ہے. بنی ما انسانی الا الشیطان ونذکر، حضرت موسیٰ کو کیا ہے وہ شیطان نے بہکا دیا تھا. اسی طرح خود یہ تو پیغمبروں کے ساتھ ہوتا ہے نا. اسی طرح سورہ کہف میں جو آتا ہے وما انسانی الا الشیطان ونذکر، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. بہرحال یہ دوسری حدیث سے ثابت ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے کہ مطلق وسوسے ہوتے ہیں مگر وہ گناہ نہیں کروا سکتا شیطان. تو باقی یہ کہ پھر آزمائش کیسی؟ بھائی انسان کے ساتھ اس کا نفس بہرحال لگا ہوا ہے.
رمضان میں شیطان بند ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی گناہ ہوتے ہیں, تو آدمی خود بھی تو اپنے اختیار سے بھی تو, یعنی اپنے نفس کی شرارت سے بھی تو گناہ کرتا ہے. تو یہ آزمائش, دوسری آزمائش پیغمبروں کی یہ ہوتی ہے کہ جو ابتلا دوسرا ان پر ہے نا تبلیغ رسالت کا, وہ ابتلا ہمارے ابتلا سے کئی گنا زیادہ ہے. ہمارے اندر جو گناہوں کے خیالات آتے ہیں اور اس کی وجہ سے ابتلا ہمارا ہے, تو پیغمبر میں یہ خیالات نہیں ہوتے, لیکن جو تبلیغ رسالت کا فریضہ اور جو پیغمبر کی ذمہ داریاں ہیں وہ ابتلا اس ابتلا سے کئی گنا زیادہ ہے. تو اس لیے پیغمبر کی آزمائشیں ہم سے کئی گنا زیادہ ہوئی ہیں. آزمائش کی صرف ایک ہی جہت نہیں ہوتی, اور بھی بہت ساری جہتیں ہوتی ہیں. نہیں, انبیاء کا نفس تو مطمئنہ ہوتا ہے, مگر یہ کہ اس میں خواہش تو ہوتی ہے نا. یوسف علیہ السلام کے بارے میں نہیں آتا وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. نفس مطمئنہ کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ گناہ کی چاہت ہی ختم ہو جائے, یہ تھوڑی مطلب ہے. چلیں, کیا بول رہا ہے بھائی. معصوم ہونے کا مطلب یہ کہ اللہ ان کو گناہ سے بچاتا ہے, عملاً گناہ کا ارتکاب نہیں ہوتا. یوسف علیہ السلام کے دل میں گناہ کا خیال آیا مگر گناہ کیا نہیں ہے, تو پیغمبر گناہ سے محفوظ ہوتے ہیں, معصوم عن المعصیہ ہوتے ہیں. چلو, کیا بول رہا ہے, کون بن سکتا ہے معنن؟ آپ مجھے سمجھا دینا, شام کو ملاقات کریں گے. کیا کہہ رہے ہیں, چلیں چلو بھائی چلو. ہاں تو کیا, تو عاملوں والا جن نہیں ہے یہ ہے, یہ تو ہم حدیث سے ثابت ہے, لیکن عاملوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ جو عامل الو بنا رہے ہوتے ہیں نا کہ میں نے جن پہ کنٹرول کر لیا, کچھ بھی نہیں کیا ہوتا انہوں نے. یہ والا جن عاملوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا. ہاں, جن ویسے کسی پہ مسلط ہو سکتا ہے, الگ سے باہر سے آتا ہے, وہ الگ قسم کے جن آتے ہیں, وہ آتے ہیں. نہیں کوئی نہیں, وہ قلعہ اللہ کی طرف سے مقرر کرتا ہے نا وہ جن. چلو آگے حدیث پڑھیں. مارکیٹ میں تو غلط چیز چل رہی ہے. چلے بھائی, مجرد دم, شیطان جو ہے انسان کے جسم میں ایسے چلتا ہے جیسے خون چلتا ہے. اذان ہو گئی, بس یہ آخری حدیث ہے. یعنی یہ کنایا ہے نا, اس کا یہ حقیقت پر معمول نہیں ہوتی کہ خون کی طرح یوں یوں کر کے وہ بھی رگوں میں دوڑ رہا ہوتا ہے. مطلب یہ کہ جیسے بلڈ ہے نا انسان کا سے وہ رشتہ ختم نہیں کرتا, تو شیطان بھی چپکا رہتا ہے ہر وقت انسان کے ساتھ, اور وہ بھی ایک سیکنڈ کے لیے پیچھا نہیں چھوڑتا. حکیم اختر صاحب کا بیان سن رہا تھا میں, بڑی اچھی بات کی انہوں نے, بڑا مزے کا بیان ہوتا تھا ان کا. تو فرما رہے تھے کہ شیطان بہت بزی ہے, شیطان بہت بزی ہوتا ہے. وہ کبھی بھی فارغ نہیں بیٹھتا. دنیا میں شیطان سے زیادہ بزی کوئی بھی نہیں, کوئی موقع نہیں چھوڑتا وہ. کبھی ایسا سنا کہ ابھی شیطان قیلولہ کرنے گیا, یہ جو حدیث میں آتا ہے نا شیطان قیلولہ نہیں کرتا, قیلولہ کیا کرو, مطلب یہ کہ شیطان کم وقت آرام نہیں کرتا, وہ ایک ہی کام میں لگا ہوا ہے. تو تم آرام بھی کیا کرو, شیطانوں والی زندگی نہ گزارو.